अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सदीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम सदीक टीवी। आज मैं आपको जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की ज़ियारत कराऊंगा। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान नमाज असर के बाद और सुबह नमाज फजर के बाद 1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो आइए आपको इसकी मैं ज़ियारत कराता हूँ। जैसे ही आप जन्नतुल बकी में दाखिल होंगे तो इस तरह की मरबा शक्ल में आपको जो बड़ी बड़ी कब्रें नज़र आएंगी, ये अहले बैत की कब्रें हैं। ये जो सामने बड़ी कब्र है, ये हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक बताई जाती है। और ये कब्र मुबारक जो है, ये हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहीं पे आपको एक बड़ी सारी कब्र नज़र आएगी जिसमें 3 कब्रें हैं। मरबा शक्ल के हातिरमा में 3 कब्रें हैं। वो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उन्हीं के करीबी ख़ानदान में से बताई जाती हैं। यहीं पे एक और बड़ी सारी आपको कब्र नज़र आएगी। आपके राइट साइड पे वो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक बताई जाती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक इससे दूसरी जानब है। वहाँ पे एक ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि जन्नतुल बकी में ज़्यादा जाने की इजाज़त नहीं है। एक मखसूस रास्ते से आपको ले जाया जाता है। यहीं पे बहुत बड़े बड़े जानसार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का घराना, जिनमें बीमार करबला इमाम सज्जाद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम फरमा है। यहीं पे सहाबा कराम 1000 से ज़ायद सहाबियात, अहले बैत, अज़वाजे मुहतारात, मुहद्दिसीन, औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन, बहुत बड़ी बड़ी अज़ीम हस्तियाँ इस जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में आराम फरमा है। बकी लफ्ज़ अरब कबीले में उस जगह को कहा जाता है जिस जगह जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ हों, वीरान जगह हो। इसी मुनासबत से ये एक वसी व अरीज़ रकबा जो मस्जिद नबवी शरीफ के करीब था, इस जगह को कब्रिस्तान बनाने का इरादा किया गया और यहीं पे कब्रिस्तान बनाया गया। मुसलमानों का मदीना मुनव्वरा में पहला कब्रिस्तान। यहीं पे मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना आते थे और दुआ करते थे। इसलिए हर मुसलमान की दिली तमन्ना है, दिली आरज़ू है, दिली ख्वाहिश है कि मुझे मौत आए तो मदीने में आए और मेरी तदफीन हो तो मस्जिद नबवी शरीफ के करीब जन्नतुल बकी में हो। मदीना मुनव्वरा में जो भी फौत होता है उसे यहाँ का एक मखसूस मरकज़ बनाया है, उसके हवाले किया जाता है। घर वाले उस मैयत को गुस्ल नहीं देते, वो मरकज़ ही गुस्ल देता है। एम्बुलेंस के ज़रिए मस्जिद नबवी शरीफ में लाया जाता है। लवाहिकीन के चंद अफराद को एक मखसूस गाड़ी पे लाया जाता है और नमाज के बाद जनाज़ा होता है और उसके बाद जन्नतुल बकी में वही मरकज़ की तरफ से तदफीन की जाती है। यहाँ पर मरबा शक्ल की कब्रें बनाई जाती हैं। मरबा शक्ल में 10-20 कब्रें बनाई जाती हैं, जिनको 3 माह बाद दोबारा खोला जाता है और वहीं पे दोबारा तदफीन की जाती है। कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, तहद्दे निगाह आपको कब्रें ही कब्रें नज़र आएंगी।
यहाँ पे آپ جب آئیں گے تو جس قبر پہ ایک پتھر پڑا ہوگا وہ مرد کی قبر ہوگی، اور جس قبر پہ دو پتھر ہوں گے دائیں اور بائیں سائڈ پہ، یعنی کہ سر اور پاؤں کی طرف پہ، وہ عورت کی قبر کی نشانی ہوتی ہے۔ قبرستان میں آنے کا ایک طریقہ ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ وہ جو ہی آپ جنت البقیع قبرستان میں انٹر ہوں گے تو ایک بڑے سارے بورڈ پہ آویزہ ہے، یعنی کہ اندر آ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر کسی بھی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگنی، صرف جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، عربی میں پڑھیں یا اپنی زبان اردو میں پڑھیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، ہم اللہ عز و جل سے آپ کے لیے اور اپنے لیے دعائے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ یہ دعا جو کہ تمام مسالک میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ سختی کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہیں سے لوگ آ کر آب شفا کے نام پہ جنت البقیع سے مٹی اٹھاتے تھے اور شاپروں میں بیگوں میں بھرتے تھے، یہیں سے پتھر اٹھاتے تھے، یہیں پہ آ کے کچھ جانوروں پرندوں کے لیے جو دانہ وغیرہ تھا وہ آ کر پھینکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جہیں پہ بھی آپ وہ چاول، جیسے ہمارے پاکستان میں قبرستان میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چاول دالیں یہ وہ پھینک دیتے ہیں چیزیں، تو وہیں پہ کیا ہوتا ہے، وہیں پہ کیڑے مکوڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ قبرستان میں یہ چیزیں پھینکیں، اگلے دن جائیں یا ایک گھنٹے بعد وہیں پہ بہت زیادہ سنڈیاں، کیڑے مکوڑے، یہ وہ چیزیں، بہت حشرات چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ جنت البقیع ہے اور یہیں پہ صفائی کا بہت مخصوص خاص انتظام ہے۔ بالکل ایسا کام کرنے کی یہاں پہ اجازت نہیں ہے، کہیں آپ بھول کر بھی نہ کریں، یہ شرطے آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کا ویزا لیں گے، پاسپورٹ دیں گے اور آپ کو فوراً ڈی رپورٹ کر دیں گے۔ اس لیے ان کے قانون کو فالو کرنا ہمارے لیے۔ جنت البقیع قبرستان میں سیکورٹی کے بہت سخت انتظامات آپ کو نظر آئیں گے۔ جگہ جگہ پہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایک مخصوص سڑک کے ذریعے، جو ہی جس طرف سے آپ گیٹ میں داخل ہوئے ہیں دوسری طرف سے راستے میں جگہ جگہ پہ آپ کو شرطے نظر آئیں گے جو کہ آپ کو یہیں سے دوسرے راستے سے باہر نکال دیں گے۔ کسی بھی قبر پہ جا کر کھڑا ہونا، ویڈیو بنانا، تصاویر بنانا یہاں پہ الاؤ نہیں، لیکن میں نے آپ دوستوں کے لیے پھر بھی یہاں کی ویڈیو بنائی تاکہ آپ بھی زیارت کر لیں۔ یہیں پہ بہت سکون محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ اہل بیت کی آرام گاہ ہے، ازواج مختارات ام المومنین کی آرام گاہ ہے، صحابہ اکرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کی آرام گاہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آیا کرتے تھے، دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ سامنے کچھ کنسٹرکشن ابھی جاری ہے، یہیں پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے محدثین، امام آرام فرما ہے۔ سامنے آپ کو مسجد، یہ جو سامنے آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ پہلے یہاں پہ جانے کی اجازت تھی کہ آپ جائیں اور جس مرضی سڑک پہ آپ چلے جائیں، پورے قبرستان کا زیارت کریں، لیکن اب کی بار بہت سخت کی گئی ہے، بہت سختی کی گئی ہے، جس کا ان کو پتہ چلتا ہے ویڈیو بنا رہا ہے اس کا کیمرہ پکڑتے ہیں اور ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔
اس قبرستان میں یہ صورتیں آپ اللہ کے نبی ہر صلی اللہ سڑک علیہ وسلم پہ، ہر کے راستے بڑے کے موڑ ہی پہ نظر جلیل آئیں گے، القدر جو صحابہ آپ کو کسی بھی دوسری طرف صحابیات جانے نہیں دیں گے اور نہ ہی اس قبرستان مدفن سے ہیں، آرام مٹی فرما اٹھانے ہے۔ دیں گے۔ یہ سامنے اللہ گنبد پاک خضرا، آقا دو ان کے جہاں، صدقے ہماری بخشش رحمت فرمائے۔ للعالمین، نبی اپنے پاک صلی اللہ مکرم علیہ وسلم کا حضرت بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کا روزہ بن مبارک محمد صلی اللہ آپ علیہ کو وسلم نظر آ رہا یہیں ہے، پہ آرام فرما ہے۔ اور بالکل اس کے سائے میں بہت بڑے بڑے یہ جانثار ان کے صحابہ جانثار کرام، آرام صحابیات، فرما ہے۔ اہل اللہ بیت، پاک سے دعا ہے، ازواج اللہ پاک مختارات ان نیک ہستیوں کے اسی صدقے جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ ہماری بھی کامل بخشش فرمائے، ہمیں بھی صحابہ کرام اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی میرے ناظرین، دوست احباب، بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بار بار اس جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔